حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانشینان جادہ اشرف السمنانی کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. جانشین دوم حضرت سید شاہ حسن خلف اکبر کے صرف ایک صاحبزادے حضرت سید شاہ محمد اشرف تھے، جو آپ کے بعد اس آستانہ کے تیسرے جانشین ہوئے. تعلیم و تربیت اپنے والد ہی سے حاصل کی اور بیعت و ارادت کا شرف بھی اپنے والد بزرگوار سے پایا. آپ اپنے دادا حضرت عبدالرزاق نور العین کے پرتو اور عکس جمیل تھے. رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیتے رہے اور بالآخر 12 سال تک مسند جادہ اشرف السمنانی کو رونق بخشنے کے بعد 910 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا. اصل میں سلطنت شرقیہ کے سلطان شاہ حسین نے ایک فرمان جاری کر کے 1000 بیگھہ زمین درگاہ معلیٰ اور حضرت شاہ حسن، حضرت شاہ حسین اور حضرت حاجی شاہ احمد کے نام نامی معاش کے لیے نذر کیا تھا. اس کی وجہ سے راجہ نظام آباد وغیرہ سے جنگ کی نوبت آ گئی اور آپ کی شہادت ہو گئی. جب یہ خبر شاہ حسین کے اخلاف حضرت شاہ جعفر لاڈ کٹا اور شاہ عبداللہ جو کہ جونپور اور بنارس میں تھے کو جب ملی تو کچھوشہ مقدسہ آئے اور ریاست کا انتظام بخیر و خوبی کیا. پھر ان اراضی پر اپنا قبضہ حاصل کیا. وقت شہادت آپ کے 3 فرزند تھے: سید شاہ محمد، سید شاہ حامد اور سید شاہ احمد. آپ کی شہادت کے وقت سید شاہ احمد کی عمر محض 6 ماہ تھی. ان کی دایا اپنی جان کے خوف سے آپ کو نیر کے کنارے چھوڑ کر چلی گئی اور حضرت جعفر شاہ لاڈ ابن شاہ سید حسین خلف ثانی ابن عبدالرزاق نور العین نے انہیں تلاش بسیار کے بعد 6 دن نیر شریف کے کنارے پایا اور انہوں نے ہی آپ کی تعلیم و تربیت بھی فرمائی. ان تینوں بھائیوں میں آستانہ مخدوم اشرف کے چوتھے سجادہ نشین سید شاہ محمد ہوئے. نسبت ارادت و خلافت اپنے والد شاہ سید محمد اشرف شہید علیہ رحمہ سے حاصل تھی. آپ کے والد کی شہادت کے بعد حضرت جعفر شاہ لاڈ نے بڑی شفقت و محبت سے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی. پھر اپنی دختر کا نکاح آپ سے کرا دیا. آپ کے دونوں بھائی یعنی سید شاہ احمد اور سید شاہ حامد لاولد تھے. ناظرین کرام، یہاں ایک اشتباہ ختم کرنا ضروری ہے کہ تیسرے اور چوتھے سجادہ نشین کے نام میں تھوڑا سا فرق ہے. تیسرے سجادہ نشین کا نام سید محمد اشرف ہے اور چوتھے سجادہ نشین کا نام یعنی بیٹے صرف سید محمد ہے. اشرف چونکہ ٹائٹل ہے اس لیے ان کے نام کے ساتھ جب اشرف جڑتا ہے تو دونوں نام یکساں ہونے کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسرے سجادہ نشین سید محمد اشرف شہید اور چوتھے سجادہ نشین سید محمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ناظرین کرام، ہم نے اب تک اس آستانہ مخدوم اشرف کے جن سجادہ نشینان کا ذکر کیا وہ اس طرح ہیں: حضرت عبدالرزاق نور العین، پھر ان کے لڑکے حضرت شاہ سید حسن خلف اکبر، پھر ان کے لڑکے سید شاہ محمد اشرف شہید، پھر ان کے لڑکے سید شاہ محمد علیہم الرحمہ. اب ہم سید محمد سجادہ نشین چہارم کی اولاد کا ذکر کرتے ہیں. حضرت شاہ سید محمد سجادہ نشین سرکار کلا کی 2 شادی ہوئی تھی. پہلی بیوی سے 3 لڑکے سید حسن ثانی، سید حسین ثانی اور سید ابو الفتح پیدا ہوئے. دوسری بیوی سے 2 صاحبزادے سید ابو الخیر اور سید ابو الفیض پیدا ہوئے. ان 5 فرزندوں میں محل اولا یعنی پہلی بیوی سے پیدا ہونے والے دوسرے صاحبزادے سید شاہ حسین ثانی اپنے والد کی جگہ اس آستانہ مخدومی کے 5ویں سجادہ نشین ہوئے اور یہ سجادگی شاہ سید حسین ثانی کی کئی پشتوں تک جاری رہی، مگر بعد میں نسل منقطع ہو جانے کی وجہ سے یہ سجادگی آپ کے بھائی سید شاہ ابو الفتح کی اولاد میں منتقل ہو گئی. اس کا ذکر ہم آگے کسی ایپیسوڈ میں کریں گے. ناظرین کرام، کتابوں کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ سجادہ نشینان چہارم کے ان 5 شہزادوں میں سے صرف 3 سے نسل چلی ہے اور وہ یہ ہیں:
سید شاہ حسن ثانی، سید شاہ ابو الفتح اور سید شاہ ابو الخیر۔ یہاں میں ایک شبہ کا ازالہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو سید شاہ حسین ثانی کے نام سے بھی اشتباہ ہوتا ہے کہ یہ حضرت عبدالرزاق نور العین کے دوسرے فرزند سید شاہ حسین ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے قبل ترتیب وار ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت عبدالرزاق نور العین کے پوتے سید محمد اشرف شہید کے پوتے ہیں، یہ ان کے لڑکے نہیں ہیں۔ خیر، سید شاہ حسین ثانی کے بھائی سید شاہ حسن ثانی یا ان کی اولاد نے کبھی بھی سجادہ نشین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور کسی خانہ جنگی اسکیم میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سید شاہ حسن ثانی نے عالم جذب میں فرمایا تھا کہ میری کوئی بھی اولاد و امجاد میرے بھائی سید شاہ حسین ثانی سے سجادگی کے معاملے میں نہ الجھے، اسی لیے پشت در پشت کسی نے بھی سجادگی کی طرف نظر نہ اٹھائی، حتیٰ کہ جب یہ سجادگی اولاد شیخ ابو الفتح میں منتقل ہوئی تب بھی کسی نے اپنے مورث اعلیٰ کے فرمان کی خلاف ورزی نہ کی۔ یہاں پر ایک اور شبہ کا ازالہ کرتا چلوں کہ سجادگی صرف بڑے لڑکوں کا حق نہیں ہے بلکہ اس منصب کے لائق جو ہوتے ہیں انہیں دی جاتی ہے۔ اگر صرف بڑے لڑکے کا حق ہے تو پھر سید شاہ حسن ثانی کو سجادہ نشین ہونا چاہیے تھا، اور خود سید شاہ حسین ثانی نے اپنے بعد اپنے چھوٹے صاحبزادے سید شاہ عبد الرسول کو سجادہ نشین بنایا تھا۔ بہرحال ناظرین کرام، حضرت سید شاہ عبد الرسول اس آستانہ کے چھٹے سجادہ نشین ہوئے۔ پھر ان کے بعد یکے بعد دیگر الگ ترتیب حضرت سید شاہ نور اللہ، حضرت سید شاہ ہدایت اللہ، حضرت سید شاہ عنایت اللہ اور حضرت سید شاہ نظر اشرف 7ویں، 8ویں، 9ویں اور 10ویں سجادہ نشین ہوئے اس آستانہ کے۔ یہ سب کے سب اپنے اپنے والد سے بیعت اور ارادت رکھتے تھے، جیسا کہ سید شاہ منصب علی سجادہ نشین کے اعلان جانشینی سے صاف ظاہر ہے۔ ہم آگے اس اعلان جانشین کو بھی آپ کو دکھائیں گے۔ ان تمام حضرات کی قبریں حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کے روضہ منورہ سے باہری خطیرہ میں پہلی صف میں ہے اور زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں۔